کہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے نکلنے کی خوشخبری سنائی تو میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حالانکہ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ روایت کسی بھی حدیث کی کتب سے یا کسی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ نہ تو سفر کے مہینے میں کوئی خاص عبادت ثابت ہے، نہ تو سفر کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے بارے میں کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس جو ہے وہ مہینہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محرم کے اندر جو ہے شادی کرنا یہ باعث نحوست ہے تو آپ شادی کر کے دکھاؤ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سفر کے اندر یہ باعث نحوست ہے تو آپ شادی کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک قسم کی توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کا معنی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کسی خاص تاثیر کا عقیدہ رکھنا۔ توہم پرستی کی سب سے ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ کم علمی اور جہالت ہے، کہ بھائی بندے کے پاس دینی علم نہ ہو، جہالت ہی جہالت ہو تو وہ پھر توہم پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری توہم پرستی کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ماضی قریب کے اندر ہم اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، ہندوستان پاکستان ایک ساتھ ہوتے تھے، تو جب پاکستان علیحدہ ہوا ہندو چلے گئے تو ہندو کے جو رسم و رواج تھے وہ یہاں رہ گئے۔ آج بھی ان کے جتنے بھی رسم و رواج، ہمارے رسم و رواج جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لیں، کہیں نہ کہیں جا کے جو ہندوؤں سے جو ہے وہ ملتا ہوگا، ان کا کوئی جو ہے وہ رسم ہوگا جو ہم نے اپنایا ہوا ہوگا۔ بہت سی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ توہم پرستی کے طور پر کی ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے یہاں تل لگا دیتے ہیں یا وہ کوئی نشان لگا دے، کیوں جی؟ کہتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ بھائی کہاں سے آیا؟ گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ چپل لٹکاؤ، گھر کے اوپر جو ہے جھنڈا، کالا جھنڈا لگاؤ، کس لیے جی؟ نظر نہیں لگے گی۔ کوئی جو ہے کالا دھاگا یا باندھتے، کہتے کدھر سے، کہتے یہ تو جی وہ فلاں دربار گئے ہوئے تھے وہ پیر صاحب، اس پیر صاحب کی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ جو آپ کو کالے دھاگے بنوا دے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ پیر صاحب سے پوچھو تو صحیح کہ کالے دھاگے ہمیں بندوا رہے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کڑیاں ہمیں لگوا رہے ہوں، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ یہاں پر کالے وہ ٹیکے لگوا رہے ہوں، کہاں سے ثابت ہے کہ بھائی اس کو نظر لگ جائے گی؟ بھائی کوئی نہیں ہے۔ نظر لگنی ہے تو خدا کی قسم تم لوگ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نظر لگی ہے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا نظر آپ پر لگا ہے اس سے کہو وضو کرے، اس پانی سے غسل کر لو، نظر ختم ہو جائے گی۔ کبھی عمل کیا ہے اس پر؟ کسی نے بھی نہیں کیا اور کوئی کرے گا بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگ کو شرم آئے گی، وہ سنت ہے۔ آپ لوگوں نے انہی چیزوں کے پیچھے جانا ہے۔ اس کو کالا ٹیکا لگاؤ، اس کو کالا دھاگا بندھاؤ، اس کے کان میں سوراخ کر دو۔ ان کا بیڑا غرق کر دیا تو سوراخ ہے، کیوں جی؟ کہتے اس کو نظر لگ جاتے سے کان میں سوراخ کر دیا، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے۔ کہتے شام کے وقت جھاڑو نہ لگایا کرو، گھر گندا پڑا ہوا ہے جھاڑو نہ لگا، کیوں؟ کہتے کہ اس سے نحوست گھر میں آتی ہے، کہتے اس سے جو ہے وہ دولت گھر سے نکل جاتی ہے، جی کام کاج کیا کرو دولت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ گھر میں پڑے رہے ہو، کہتے شام کو جھاڑو نہ لگاؤ، گھر گندا پڑا ہوا جھاڑو لگاؤ۔ بھائی کہاں سے ثابت ہے جھاڑو نہ لگاؤ گھر کے اندر رات کو؟ کوئی چھینک مارے تو کہتے کسی نے یاد کر دیا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، بندے کو زکام ہوگا وہ پورا دن چھینکتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیٹھ کے جو ہے اس کی جو ہے وہ گردان ورد کر رہا ہے، جو ہے نعمان 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 وہ تو چھینک رہا ہے۔ کون سی بات ہوگی بھائی؟ کوئی یہ بات نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ دایاں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آنے کی جو ہے وہ امید ہوتی ہے، دولت آنا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی نہیں ہے، آپ گھر بیٹھو کام نہ کرو دولت آپ کے پاس آ جائے، خواہ مخواہ ایسی جو ہے وہ ڈیٹ پن نہیں دکھانا چاہیے، خواہ مخواہ کی بات ہے، غلط بات ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دودھ اگر ابل کر گر جائے نا تو گھر میں کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے۔ بھائی دودھ گرنے ہی نہ دو، پاس کھڑے ہو جاؤ، کیوں گرا رہے ہو دودھ کو؟ ٹھیک ہے، تو بھائی خواہ مخواہ تم باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہو، اندر دودھ پڑا ہوا ہے تو ابلے گا ہی نا، گرے گا ہی نا۔ تو اس سے توہم پرستی کہاں سے پکڑ کے لائے ہو کہ بھائی دودھ گریا تو اس سے گھر میں نحوست آئے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بلی یا کتا جو ہے وہ رات کو روئے تو اس سے نحوست، کوئی کسی کے مرنے کی کوئی خبر ہے۔ استغفر اللہ، یہ کہاں سے نکال دیا بھائی؟ خواہ مخواہ رات ہے، کتے جو ہے وہ انسان سو جاتے ہیں تو کتوں کو آزادی مل جاتی ہے، وہ بھونکیں گے، ان کے عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالیں گے۔ یہ بات ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ منڈیر کے اوپر جو کوا بیٹھ جا کہتے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو بھائی کوے اور مہمان کا آپس میں کوئی لاجک تو ہونا چاہیے نا یار، ٹھیک ہے، کوئی لاجک تو ہونا چاہیے۔ تو خواہ مخواہ کی باتیں جو یوں مشہور کیے ہوئے ہیں۔ اچھا کہتے رات کو سر کی طرف پیاز رکھو یا چھری رکھو تو رات کو برے خواب نہیں آتے۔
تو کیوں خواب میں جو ہے وہ خواب والا آپ کے سر کے پاس چھری دیکھ کر جو ہے وہ ڈرتا ہوگا کہ بندہ چھری مار دے گا، یا آپ خواب میں جو ہے قتل کرنا شروع کر دو گے؟ یہ خامخواہ کی توہم پرستی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹے تو جس کام کے لیے آپ نکلے ہو تو وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ بھائی خامخواہ کی بلی بیچاری راستے سے گزری ہے تو اس کو کیا پتہ ہے کہ ملک صاحب جو ہے آ رہے ہیں، جو راستے میں نہ کاٹوں، ملک صاحب گزر جائے تو پھر میں راستے سے گزروں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خامخواہ کہتے ٹوٹے ہوئے آئینے کے اندر چہرہ دیکھو تو اس سے نحوست آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں گنتے گنتے جو ہے بندہ وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک بات یہ مشہور ہے کہ بھائی کہتے کہ عورت جب آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، آٹا ہاتھ سے بچاؤ کرتی اٹھاتے واپس تالی میں گر جاتے ہیں نا، کیونکہ آٹا تو نرم ہوتا ہے، کہتے مہمان آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو کہ یار یہ باتیں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے، کسی روایت سے۔ یہ باتیں آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، سارے کے ساری ہندوؤں کی باتیں۔ ہندو یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ توہم پرستی کرتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، توہم پرستی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز اپنی زندگی سے نکال دو۔ اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو بتا دو، جو بندہ توہم پرست ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ مالدار ہو، یعنی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اگر وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے نا اور وہ توہم پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو وہ بندہ سکون والا زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ نحوست پرستی ہمارے اندر ابھی کیوں ہے اور اب مزید کیوں بڑھ رہی ہے مزید؟ اس میں جو مین کردار آج کل کے ادا کر رہے ہیں نا، وہ ہماری میڈیا، ٹی وی، اخبارات اور یہ چیزیں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کل کے آپ جتنی بھی کارٹون بچوں کے دیکھ لینا، ان چیزوں کے اندر یہی چیزیں جو ہے وہ دکھا رہی ہوگی بچوں کو، اور یہ چیز اس کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ بلی نے راستہ کاٹا، یہ ہو گیا، فلاں نے چینک مارا، اس نے یاد کر دیا۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ رہی، کارٹون کے ذریعے بچوں کے ذہن میں بٹھائی جائے، ڈراموں کے ذریعے سے جو ہے بڑوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے۔ یہ جو آج کل کی جتنے بھی ڈرامے ہیں، ایک طرف تو یہ ڈرامے جو ہے ایک الگ جو ہے وہ ہے، یہ تو غیروں کا ایک وہ ہے، یہ ایک سازش ہے کہ جو ہمارے ذریعے آج کل وہ ہمارے ذہنوں پر کیسے قابض ہے، یہ ان کا ہتھیار ہے۔ آج کل وہ ہمارے درمیان کوئی بات پھینکنا چاہتے ہیں نا، ہمارے درمیان کوئی بات لانا چاہتے ہیں تو اس پر ڈرامہ بنا لیتے ہیں اور ہمارے درمیان پھینک دیتے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں یہ LGBT جو بل آیا تھا، یہ ہم جنس پرستی کا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ بنا، اس پر کافی سارے بحث ہوئی، ایک فلم لانچ کیا گیا، پھر اس پر پابندی لگی اور لوگوں نے بڑے آوازیں اٹھائی، سیکولر لوگوں نے کہ اس پر پابندی کیوں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے یہ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ان کو پتہ ہے کہ آج کل کے نوجوان فارغ ہے اور یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالو، عشق، معشوقیاں، طلاقیں، یہ چیزیں آپ کو ڈراموں میں، اور یہی چیزیں سارے توہم پرستیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ اخبار اٹھائیں نا، اخبار کے اندر لکھا ہوا ہوگا نا، ہر بندہ صبح دیکھتا ہے آج آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آج آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے اخبار کے اندر۔ تو بھائی اخبار آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کیا کرنے والے ہیں، آج آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ اور ایک عنوان یوں بھی آتا ہے اخبار میں، آخری صفحہ اکثر ہوتا ہے، اس میں یوں لگا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ستاروں کے نام بھی ہوتے ہیں، آج آپ کا دن کیسے گزرے گا۔ تو یہ توہم پرستی ہے سارا کا سارا۔ بھائی اس خبیث کو کیا پتہ اخبار والے کو کہ آج میرا دن کیسا گزرے گا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آج آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ توہمات اور ان چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من ادت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے کسی چیز سے اپنے لیے کوئی فعال لے لیا کہ بھائی یہ بلی نے راستہ کاٹا، یہ تو میرے ساتھ برا ہوا، کوا بیٹھا، مہمان آئے گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے شرک کر دیا۔ کسی نے کسی چیز سے فعال لے لیا یا توہم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ اسی طرح حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تیر، کوئی حامہ، کوئی چیز یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو تم فعال پکڑتے ہو یا توہم پرستی پکڑتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میرے امت کے 70,000 لوگ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہوگی؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ توہم پرستی نہیں کرتے ہیں اور یہ فعال نہیں پکڑتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہ یہ جو توہم پرست لوگ ہیں، کم سے کم اگر کوئی شخص توہم پرست ہے تو یہ بات طے کر لے کہ انہیں 70,000 میں ان کا نام نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ توہم پرستی چھوڑ دو۔